بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر ہم پڑھ رہے تھے، اور جب گھمسان کی جنگ ہوئی اور قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تو ابلیس نے جب دیکھا کہ اب تو یہ پلڑا مسلمانوں کا بھاری ہوا ہے، تو پھر وہ وہاں سے اس نے جو ابلیس سراقہ بن جہشم مدلجی کی شکل میں آیا تھا، اور وہ تھا اب تک مشرکین کے ساتھ ہی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ مشرکین کے خلاف فرشتوں کی کارروائیاں، تو الٹے پاؤں پلٹ کر بھاگنے لگا، مگر حارث بن حشام نے اسے پکڑ لیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ واقعی سراقہ ہی ہے، لیکن ابلیس نے حارث کے سینے پر ایسا گھونسا مارا کہ وہ گر گیا اور ابلیس نکل بھاگا۔ مشرکین کہنے لگے، سراقہ کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم ہمارے مددگار ہو، ہم سے جدا نہ ہوگے؟ اس نے کہا، میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جسے تم نہیں دیکھتے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اور اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ اس کے بعد بھاگ کر سمندر میں جا رہا۔ یعنی یہ اصل میں تو سراقہ تھا ہی نہیں، یہ تو شیطان تھا جو کہ سراقہ کی شکل میں آیا تھا اور جس نے مشرکین کو لڑائی کے لیے تیار کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مشرکین کے لشکر میں ناکامی اور اضطراب کے آثار نمودار ہوئے۔ ان کی صفیں مسلمانوں کے سخت اور تابڑ توڑ حملوں سے درہم برہم ہونے لگیں اور مارکا اپنے انجام کے قریب جا پہنچا۔ پھر مشرکین کے جتھے بے ترتیبی کے ساتھ پیچھے ہٹے اور ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ مسلمانوں نے مارتے، کاٹتے اور پکڑتے باندھتے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ ان کو بھرپور شکست ہو گئی۔ لیکن طاغوت اکبر ابو جہل جب اپنی صفوں میں اضطراب کی ابتدائی علامتیں دیکھیں تو چاہا کہ اس سیلاب کے سامنے ڈٹ جائے، چنانچہ وہ اپنے لشکر کو للکارتا ہوا اکڑا اور تکبر کے ساتھ کہتا جا رہا تھا کہ سراقہ کی کنارہ کشی سے تمہیں پست ہمت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے سے ساز باز کر رکھی تھی۔ تم پر عتبہ، شیبہ اور ولید کے قتل کا ہول بھی سوار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے جلد بازی سے کام لیا تھا۔ لات و عزا کی قسم، ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ انہیں رسیوں میں جکڑ لیں۔ دیکھو تمہارا کوئی آدمی ان کے کسی آدمی کو قتل نہ کرے، بلکہ انہیں پکڑو اور گرفتار کرو تاکہ ہم ان کی بری حرکت کا انہیں مزہ چکھیں۔ لیکن اسے اس غزوہ کی حقیقت کا بہت جلد پتہ لگ گیا، کیونکہ چند ہی لمحے بعد مسلمانوں کے جوابی حملے کی تندی کے سامنے مشرکین کی صفیں پھٹنا شروع ہو گئیں۔ البتہ ابو جہل اب بھی اپنے گرد مشرکین کا ایک غول لیے جمع ہوا تھا۔ اس غول نے ابو جہل کے چاروں طرف تلواروں کی باڑ اور نیزوں کا جنگل قائم کر رکھا تھا، لیکن اسلامی ہجوم کی آندھی نے اس باڑ کو بھی بکھیر دیا اور اس جنگل کو بھی اکھیڑ دیا۔ اس کے بعد یہ طاغوت اکبر دکھائی پڑا۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ وہ ایک گھوڑے پر چکر کاٹ رہا ہے، ادھر اس کی موت دو انصاری جوانوں کے ہاتھوں اس کا خون چوسنے کی منتظر تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں جنگ بدر کے روز صف کے اندر تھا کہ اچانک مڑا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں بائیں دو نوعمر جوان ہیں۔ گویا ان کی موجودگی سے میں حیران ہو گیا کہ اتنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے چھپا کر مجھ سے کہا، چچا جان مجھے ابو جہل دکھلا دیجئے۔ میں نے کہا، بتائیے تم اسے کیا کرو گے؟ اس نے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے الگ نہ ہوگا، یہاں تک کہ ہم میں جس کی موت پہلے لکھی ہے وہ مر جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس پر تعجب ہوا، اتنے میں دوسرے شخص نے مجھے اشارے سے متوجہ کر کے یہی بات کہی۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے چند ہی لمحوں کے بعد دیکھا کہ ابو جہل لوگوں کے درمیان چکر کاٹ رہا ہے۔ میں نے کہا، ارے دیکھتے نہیں، یہ رہا تم دونوں کا شکار جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ یہ سنتے ہی وہ دونوں اپنی تلواریں لیے جھپٹ پڑے اور اسے مار قتل کر دیا۔ پھر پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے کس نے قتل کیا ہے؟ دونوں نے کہا، میں نے قتل کیا۔ آپ نے فرمایا، اپنی اپنی تلواریں پونجھ چکے ہو؟ بولے نہیں۔ آپ نے دونوں کی تلواریں دیکھیں اور فرمایا، تم دونوں نے قتل کیا ہے۔ البتہ ابو جہل کا سامان معاذ بن عمر بن جموع کو دیا۔ دونوں حملہ آوروں کا نام معاذ بن عمر بن جموع اور معاذ بن عفرہ تھا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ معاذ بن عمر بن جموع نے بتلایا کہ میں نے مشرکین کو سنا وہ ابو جہل کے بارے میں جو گھنے درختوں جیسی نیزوں اور تلواروں کی باڑ میں تھا، کہہ رہے تھے ابو الحکم تک کسی کی رسائی نہ ہو۔ معاذ بن عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو اسے اپنے نشانے پر لیا اور اس کی سمت جمع رہا۔ جب گنجائش ملی تو میں نے حملہ کر دیا اور ایسی ضرب لگائی کہ اس کا پاؤں نصف پنڈلی سے اڑ گیا
واللہ جس وقت یہ پاؤں اڑا تو میں اس کی تشبیہ صرف اس گٹھلی سے دے سکتا ہوں جو موصل کی مار پڑنے پر جھٹک کر اڑ جائے۔ ان کا بیان ہے کہ ادھر میں نے ابو جہل کو مارا اور ادھر اس کے بیٹے اکرمہ نے میرے کندھے پر تلوار چلائی، جس سے میرا ہاتھ کٹ کر میرے بازو کے چمڑے سے لٹک گیا اور لڑائی میں مخل ہونے لگا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے سارا دن لڑا، لیکن جب وہ مجھے اذیت پہنچانے لگا تو میں نے اس پر اپنے پاؤں رکھا اور اسے زور سے کھینچ کر الگ کر دیا۔ اس کے بعد ابو جہل کے پاس معوذ بن افرا پہنچے، وہ زخمی تھا، انہوں نے اسے ایسی ضرب لگائی کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، صرف سانس آتی جاتی رہی۔ اس کے بعد معوذ بن افرا خود بھی لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جب مارکا ختم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو دیکھے کہ ابو جہل کا انجام کیا ہوا؟ اس پر صحابہ کرام اس کی تلاش میں بکھر گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اسے اس حالت میں پایا کہ ابھی سانس آ جا رہی تھی، انہوں نے اسی گردن پر پاؤں رکھا اور سر کاٹنے کے لیے داڑھی پکڑی اور فرمایا، او اللہ کے دشمن، آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا نا؟ اس نے کہا، مجھے کاہے کا رسوا کیا؟ کیا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے بھی بلند پایا کوئی آدمی ہے، یا جس کو تم لوگوں نے قتل کیا اس سے بھی کوئی اوپر کوئی آدمی ہے؟ پھر بولا، کاش مجھے کسانوں کی بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا۔ اس کے بعد کہنے لگا، مجھے بتاؤ آج فتح کس کی ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود سے، جو اس کی گردن پر پاؤں رکھ چکے تھے، کہنے لگا، او بکری کے چرواہے، تو بڑی اونچی اور مشکل جگہ پر چڑھ گیا۔ واضح ہے کہ عبداللہ بن مسعود مکے میں بکریاں چروایا کرتے تھے۔ اس گفتگو کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر کاٹ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر حاضر کرتے ہوئے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ رہا اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر۔ آپ نے 3 بار فرمایا، واقعی اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ اکبر، تمام حمد اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دی۔ پھر فرمایا، چلو مجھے اس کی لاش دکھاؤ۔ ہم نے آپ کو لے جا کر لاش دکھائی۔ آپ نے فرمایا، یہ اس امت کا فرعون ہے۔ ایمان کے تابناک نقوش انشاءاللہ ہم باقی کل سے پڑھیں گے۔